بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے نئی زندگی ملی ہے، اب جو موجودہ ہوں تو یہ میرا دوسرا وجود ہے۔ میرے پہلے اور دوسرے وجود کے درمیان موت کا وقفہ رہا تھا، جسے ہم کوما کہتے ہیں۔ موت اور کوما میں صرف اتنا فرق ہے کہ موت کے بعد انسان سانس لینے کے قابل نہیں رہتا۔ کوما کے دوران میری سانس برائے نام چلتی رہی تھی۔ میں نہیں جانتی میری اس غفلت بھری زندگی کے کتنے گھنٹے یا کتنے دن گزر گئے۔ رفتہ رفتہ میری آنکھوں کے سامنے سے دھند چھٹنے لگی، مجھے نظر آنے لگا۔ میں نے ہلکی ہلکی سی آوازیں سنی، پھر میرے کان پوری طرح سننے کے قابل ہو گئے۔ میرے بستر کے آس پاس کچھ لوگ تھے، میں سر گھما کر انہیں دیکھ سکتی تھی، یعنی میرا جسم ابھی تک ساکت تھا، البتہ پلکیں جھپک سکتی تھی، یعنی آنکھوں میں زندگی تھی۔ میں نے دیدے گھما کر دیکھا، مجھے وہی ڈاکٹر نظر آیا جس نے ترکی زبان میں گفتگو کی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ابھی ابھی کی بات ہو، ابھی میری آنکھ لگی ہو اور آنکھ کھلی تو میں پھر وہی ماحول دیکھ رہی ہوں۔ وہی ڈاکٹر میرے پاس موجود ہے۔ بعد میں پتا چلا میں 2 دن تک کوما میں رہی تھی۔ اب جو ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی تو وہ میرا تیسرا دن تھا۔ وہ ڈاکٹر ایک شخص سے ترکی زبان میں کہہ رہا تھا، پروفیسر عامری میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ وہ اگر اپنی فن میں مہارت رکھتا ہے تو میں بھی کوئی سرکاری درباری ڈاکٹر نہیں ہوں۔ ایک زمانہ مجھے جانتا ہے، اس کمبخت پروفیسر نے میرے 3 دن ضائع کر دیے۔ کیا میں کسی کا غلام ہوں؟ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ 2 دن تک کوما میں رہنے کے دوران ڈاکٹر مجھے اٹینڈ کرتا رہا تھا تاکہ مجھے اس دوران زندہ رکھنے کا اہتمام کرتا رہے۔ وہ میری سانسوں کی رفتار دیکھتا تھا، سرد خانے میں رہنے کے باعث جسم اکڑ جاتا تھا۔ الیکٹرانک آلے کی مدد سے اس کی موجودگی میں میرے بدن پر مساج کیا جاتا تھا، انجیکشن کے ذریعے مجھے خوراک پہنچائی جاتی تھی۔ اب تیسرے دن خبر ملی تھی کہ پروفیسر سامری مجھ پر ترمیمی عمل کرنے اور میرا برین واش کرنے آ رہا ہے۔ میرے اندر بے چینی سی پیدا ہوئی، رفتہ رفتہ ہیجان سا برپا ہونے لگا۔ میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، شکست تسلیم کرنا نہیں جانتی۔ ان لوگوں نے مجھے تیسرے دن تک کوما میں رکھا تھا، اسے تو میں نے برداشت کر لیا۔ اب اس کے بعد ان کا شکار بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کرتے ہوئے اپنے سر کو ذرا سا ہلانے کی کوشش کی۔ پتا چلا مجھے جو انجیکشن دیا گیا تھا وہ رفتہ رفتہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، میں نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا، ایک ہی مسئلہ میرے سامنے تھا اور وہ یہ کہ ترمیمی عمل کے دوران پروفیسر سامری مجھے اپنی معمولہ نہ بنا سکے۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے گا تو میرا برین واش ہو جائے گا، میں اپنے متعلق اور اپنے لوگوں کے متعلق سب کچھ بھول جاؤں گی۔ پھر جو باتیں وہ میرے دماغ میں بھر دیں گے، میں انہی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ میں کٹ پتلی بن کر کسی کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ مگر میں اپنا بچاؤ کس طرح کر سکتی تھی؟ میں جسمانی طور کمزور تھی، بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، صرف لیٹے ہی لیٹے دوا سے کوئی کام لے سکتی تھی۔ ان لمحات میں میرے اندر میری عادتیں جیسے چیخ رہی تھی، میں مجبور نہیں ہوں، میں کبھی مجبور نہیں ہو سکتی۔ جو شدید مجبوری کے عالم میں بے بس ہو جائے، ہار مان جائے، وہ سونیا نہیں ہو سکتی۔ پھر میرے اندر آندھی سی چلنے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی مٹھی کو بینچا، پھر کھولا۔ یقین ہو گیا کہ میرا جسم حرکت کر سکتا ہے۔ میں نے کن اکھیوں سے ٹرالی کی طرف دیکھا جس میں سرنج اور دوائیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ بستر پر آہستہ آہستہ ہوتا ہوا ٹرالی کے دوسرے خانے تک پہنچ گیا۔ وہاں 2 عدد سرنج رکھی ہوئی تھی، چونکہ مختلف موقع پر مختلف سوئیاں سرنج میں لگائی جاتی ہیں، اس لیے وہاں کئی طرح کی سوئیاں رکھی ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ وہاں تک پہنچا، میں نے فوراً ہی ایک سوئی اٹھائی اور اسے مٹھی میں چھپا کر اپنا ہاتھ واپس بستر پر لے آئی۔ اسی دوران کسی نے آ کر اطلاع دی تھی کہ پروفیسر سامری آ رہا ہے۔ ڈاکٹر بڑبڑاتا ہوا ٹرالی کے پاس سے چلا گیا تھا۔ پروفیسر سامری کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، وہ کمرے سے نکل رہا تھا۔ اسی وقت پروفیسر آ گیا، دونوں کا سامنا ہوا۔ سامری نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر غصے میں نظر آ رہے ہو؟ اس نے ناگواری سے کہا، میں فضول باتیں نہیں کرتا اور وقت ضائع نہیں کرتا، میں نے مریضہ کو نارمل کر دیا ہے، تم کام کر سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ سامری نے کمرے میں آ کر پہلی بار مجھ پر نظر بھر کر دیکھا، پھر مسکرانے لگا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، کمرہ خالی کیا جائے، یہاں کوئی نہ رہے۔ نرس ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر کا اسسٹنٹ بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامری نے دروازہ بند کرنے سے پہلے کہا، کمرے کے آس پاس کوئی آواز نہ ہو، میں مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے دروازے کو بند کر دیا، پھر بڑے ہی باوقار انداز میں چلتا ہوا آیا، جیسے کوئی فاتح اپنے
گفتگو کے سامنے آتا ہے۔ پھر اس نے مجھ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، سونیا تم ایک پارا ہو، کبھی دشمن کی ہتھیلی پر نہیں ٹھہرتی، مگر آج کتنی مجبور ہو، اس بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہو، تمہارا جسم کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، میں ابھی چند لمحوں میں بڑی آسانی سے تمہیں اپنی معمولہ بنا لوں گا۔ وہ میرے اور قریب آیا، اس نے پہلے میری پیشانی کو چھو کر دیکھا، میں سمجھ گئی اس کے بعد وہ میری نبض ٹٹولے گا۔ میری مٹھی میں وہ دبی ہوئی سوئی تھی، میں نے اسے بستر میں چبو دیا، پھر جیسے ہی وہ میری کلائی کی طرف بڑھا میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، وہ میری نبض ٹٹولنے لگا، پھر مطمئن ہو کر بولا، بالکل نارمل ہو، تم پر تنویمی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے میری طرف گھوم کر کمرے کا جائزہ لیا، دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی بند تھیں اور پردے پڑے ہوئے تھے، ایئر کنڈیشن آن تھا، گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کی باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے تو وہ میرے قریب آ کر جھک گیا، پھر کہنے لگا، میں پروفیسر سامری نہیں ہوں، سامری کے اندر ایک شیطان ہوں، تمہارے چاہنے والوں کی فہرست میں پہلا نام میرا ہونا چاہیے تھا، یہ محض اتفاق ہے کہ پہلا نام فرحاد کا ہے، اگر مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے پسند کرنے لگو گی۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی، میری مٹھی میں پھر وہ سوئی آ گئی تھی، میں ایک سوئی سے کسی انسان کو ہلاک نہیں کر سکتی تھی، پھر میرے قریب تو شیطان تھا، بھلا میں اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی، لیکن بعد میں شیطان نے تسلیم کیا، میں جتنی دور تک سوچتی ہوں وہ بھی اتنی دور تک نہیں سوچتا۔ میں نے وہ سوئی اپنی مٹھی میں اس لیے رکھی تھی کہ جب وہ تنویمی عمل کے ذریعے مجھ پر اثر انداز ہونے لگتا تو میں چپ چاپ اپنی ہتھیلی میں سوئی چبوتی رہتی اور اس کی تکلیف کے باعث تنویمی عمل کا اثر زائل ہوتا رہتا، اس طرح میں ٹرانس میں نہ آتی۔ جب میں اس کی معمولہ نہ بنتی تو پھر وہ میرا برین واش نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں شیطان ہوں، میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، ایک بڑی خوبی تو یہ ہے کہ میں ہر انسان کے اندر پہنچ کر اس کا بھید معلوم کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہاری جیسی عورتیں دنیا میں بہت کم ہیں، جیسی تدبیر تم سوچتی ہو اور جس طرح اس پر عمل کرتی ہو، اسے دیکھ کر میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ تم نے پروفیسر سامری کے تنویمی عمل کو ناکام بنانے اور برین واشنگ سے محفوظ رہنے کا اتنا عمدہ طریقہ سوچ رکھا ہے۔ میں پریشان ہو گئی، کم وقت کو میری حفاظتی تدبیر کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، میں ایسے مقام پر مجبور ہو جاتا ہوں جہاں انسان بڑے عزم و استقلال سے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی چھوٹ دی ہے کہ میں صرف ایسے لوگوں کو بہکا سکوں جو دماغی اور جسمانی طور پر کمزور ہوں، جن کے پاس قوت ارادی نہ ہو، جو بڑی آسانی سے بہک جاتے ہوں اور جو عمل کرنا جانتے ہوں اور مشکلات میں بھی جدوجہد جاری رکھتے ہوں۔ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تمہارے ہاتھ سے کوئی سوئی چھین کر رکھ لوں تب بھی تم وہی ضدی سونیا رہو گی، اس کے بعد تمہاری جدوجہد بڑی طویل ہوگی، بڑی مشکلات سے گزرو گی، لیکن پروفیسر سامری کے قابو میں نہیں آؤ گی، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لہذا کیوں نہ تم سے سمجھوتا کر لوں۔ میں نے کئی دن کی طویل خاموشی کے بعد بڑی مشکل سے زبان لائی، پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ منہ سے نہ بولو، میں تمہارے اندر بھی ہوں، تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں، تم اتنا سمجھ لو کہ مجھ سے دوستی کر کے فائدے میں رہو گی۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، اگر مجھے نقصان ہوا تو تم مجھ سے بھی زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، میں جانتا ہوں اور میں تمہیں مانتا ہوں، تم وہ ناگنو جو ذرا سی چوٹ کھاتے ہی ڈس لیتی ہے، تمہاری دوستی بہتر ہے، دشمنی مہنگی پڑتی ہے۔ میں نے پوچھا، تم کیا جانتے ہو؟ میں نے کون کون سے روپ میں تمہارا مقابلہ نہیں کیا، ہمیشہ دشمن بنا، اور جسے اپنا اعلیٰ کار بنا کر تم سے دشمنی کی، وہ بیچارہ نقصان اٹھاتا رہا۔ میرا نقصان یہ ہوا کہ میں کسی کو بھی اعلیٰ کار بنا کر اپنے مقاصد پورے نہ کر سکا۔ کیا دوست بن کر اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہو؟ یہی سمجھ لو، تم بھی اچھی طرح سمجھ لو، جن مقاصد کو پورا کرنے میں میرا یا میرے چاہنے والوں کا نقصان ہوگا، میں اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ غلط ہے سونیا، تم تمام لوگوں کی ٹھیکیدار نہ بنو۔ فرحاد کو سب سے زیادہ چاہتی ہو، لہذا میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم آج تک فرحاد کو اور ہم سب کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے ہو، میں تم سے کہوں گی آئندہ بھی اپنی کوششیں جاری رکھو۔ مجھے اس سلسلے میں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمارے درمیان سمجھوتا کیسے ہوگا؟ صرف اس بات پر کہ تم مجھے یہاں سے فرار ہونے کا موقع دو، اس کے بدلے میں تمہارے کسی کام آؤں گی۔ شیطان نے تائید میں سر ہلا کر کہا، مجھے منظور ہے، وہ یہ سمجھوتا ہمیشہ ہمارے درمیان قائم رہے گا، ایک طرح سے یہ معاہدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے کام آتا رہوں گا، اس کے بدلے تم میرا کام کر دیا کرو۔ میں نے کہا نا، جہاں میرا یا میرے ساتھیوں کا نقصان نہیں ہوگا وہاں تمہارے کام آؤں گی۔ پروفیسر سامری عرف شیطان نے کہا، تمہیں سب سے پہلا فائدہ یہ پہنچ رہا ہے کہ میں تنویمی عمل نہیں کروں گا،
اور تمہارا برین واش نہیں ہوگا، اس کے بدلے تم میری ایک بات مان لو۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں سے فرار ہونے کے بعد نہ تم دشمنوں کے ہاتھ آؤ نہ دوستوں کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطانی چکر بہت پیچیدہ اور بہت لمبا ہوتا ہے، میں تمہیں کہاں تک سمجھاؤں گا، صرف اتنا سمجھ لو کہ تمہارے چاہنے والوں کو اور خصوصاً فرحاد کو تمہارے غائب ہو جانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بس میرا شیطانی کام چلتا رہے گا۔ آخر یہ شیطانی کام ہے کیا؟ تم یہاں سے فرار ہونے کے بعد رپوش رہو گی، مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ جتنے دوست اور دشمن تمہیں تلاش کر رہے ہیں میں انہیں چکر میں ڈالوں گا اور ایک کو دوسرے سے لڑاتا رہوں گا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی اس سے پہلے ہی اس نے کہا، میں پہلے پوری بات سن لو، میں شیطان ہوں، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو جان سے مار ڈالوں، میں تو صرف چکر چلاتا ہوں، ہلکان کرتا ہوں، لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے مجھے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ کچھ ہوگا تو پھر شکایت نہ کرنا کہ دنیا معاہدے سے پھر گئی، میں کبھی شکایت نہیں کروں گا۔ اب ہمارے درمیان سمجھوتا ہو گیا، ہم دوست بن گئے۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، ابھی ہم دوست نہیں ہوئے، ابھی تو ہم دوستی کی آزمائشوں سے گزریں گے، مگر ایک بات یاد رکھو، میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گی تو تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس طرح میں نے تمہارے ترمیمی عمل سے بچاؤ کا طریقہ سوچ لیا تھا اور اس پر عمل بھی کر رہی تھی۔ یہ خود تمہارا بیان ہے کہ جو انسان مستقل مزاج ہوتا ہے اور اپنی جدوجہد پورے عزائم سے جاری رکھتا ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تم نے دیکھا کہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قوت نہیں دی ہے تو تم سمجھوتے پر اتر آئے۔ دوسری طرف سے سمجھوتے پر میں اس لیے راضی ہو گئی کہ فرار کا راستہ آسان بنانا چاہتی ہوں۔ تم بہت ٹیڑھی ہو، ایک سیدھی بات کو الجھا رہی ہو۔ میں الجھا نہیں رہی ہوں، ہجے کر کے سمجھا رہی ہوں۔ ایک بات اور سمجھ لو، تمہارا احسان مجھ پر اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ جو تم میرے ساتھ کرو گے اس کے بدلے میں تمہارے کام آؤں گی، لہذا کبھی مجھ پر احسان جتانے کی حماقت نہ کرنا۔ مختصر یہ کہ ہمارے درمیان سمجھوتا ہو گیا، پروفیسر سامری نے مجھے سمجھایا۔ اب تم آنکھیں بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کرو گی، میں کمرے سے باہر جا کر تمہارے دشمنوں کو سمجھاؤں گا کہ ترمیمی عمل کامیاب رہا ہے۔ تم 3 گھنٹے تک سوتی رہو گی، اس دوران تمہیں دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ بہرحال جب 3 گھنٹے کے بعد تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم اپنا ماضی بھول چکی ہوگی۔ میں نے پوچھا، وہ مجھے کہاں منتقل کریں گے؟ وہ جہاں بھی لے جائیں گے، تم راستے ہی میں ان کے ہاتھ سے نکل جاؤ گی، میں مختلف روپ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمام معاملات طے ہو جانے کے بعد وہ جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ایک بات بتاؤ، میں دنیا والوں سے چھپ کر رہ سکتی ہوں، یقیناً تم میرے لیے میک اپ کا سامان فراہم کرو گے، لیکن خیال خوانی کرنے والوں سے کیسے چھپ سکوں گی؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں انسان کے اندر رہتا ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، مثلاً اگر تم میرا احسان لینا چاہتی تو اپنے ہاتھ میں سوئی چبونے کی ضرورت نہ پڑتی، میں تمہارے اندر رہتا اور ادھر پروفیسر سامری تم پر ترمیمی عمل کرتا رہتا اور میں اسے ناکام بناتا رہتا، ٹھیک اسی طرح جس طرح فرحاد تمہارے دماغ میں چھپا رہتا تھا اور ربیع اسفند یار کے ترمیمی عمل کو ناکام بناتا جاتا تھا۔ میں سمجھ گئی فرحاد جب بھی میرے دماغ میں آئیں گے تم میرے اندر رہ کر یہی تاثر دو گے کہ میں کوما میں ہوں یا پھر میرا دماغ ناقابل فہم ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آدھے گھنٹے تک مکمل خاموشی رہی، میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ پھر میں نے قدموں کی آہٹیں سنی، اس کے بعد میں نے محسوس کیا مجھے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا جا رہا ہے۔ وہ میرے بیدار ہونے سے پہلے مجھے کہیں اور لے جا کر قید کرنا چاہتے تھے۔ جس اسٹریچر پر مجھے ڈالا گیا تھا اب اسے ایک ٹرالی پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ ٹرالی چل رہی تھی، یوں لے جانے والے یقیناً مجھ پر کبھی کبھی نظر ڈالتے ہوں گے مگر وہ میری بناوٹی نیند کو نہ سمجھ سکے۔ ایک جگہ ٹرالی رک گئی، میرے اسٹریچر کو اٹھا کر پھر کہیں لے جایا گیا اور رکھ دیا گیا۔ شیطان نے چپکے سے کہا، میں آ گیا ہوں، اس وقت تمہیں ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھا گیا ہے، گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، گاڑی کے اس بند حصے میں تمہارے علاوہ 2 مسلح گارڈز بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو میں راستے میں ان 2 مسلح گارڈز کو مار پیٹ کر نکل جاؤں؟ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ذرا مشکل ہے، 3 دن تک کوما میں رہی، کوما سے نکلنے کے بعد میں نے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا، کھانا تو دور کی بات ہے، ایسے میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ پھر میری برتری تسلیم کرو، میرا احسان لینا گوارا کر لو، میں ان سے نجات دلاؤں گا۔ لعنت ہے تمہاری برتری پر، گاڑی کو آگے بڑھنے دو، پھر دیکھو میں کس طرح نکلتی ہوں۔ ضد نہ کرو، پھنس جاؤ گی، جب پھنسنے لگوں گی تو الٹی چال چلوں گی۔ کیسی چال ذرا بتاؤ تو صحیح۔ میں دشمنوں کے درمیان دوبارہ پہنچ کر یہی بیان دوں گی کہ پروفیسر سامری نے ان سے غداری کی تھی، مجھ پر ترمیمی عمل نہیں کیا تھا۔ شیطان نے غصے سے کہا، اے مکار عورت، تم میرے ہی ہتھیار سے مجھے مارنا چاہتی ہو۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں نے ان سے جھوٹ کہا تھا اور تم پر ترمیمی عمل نہیں کیا تھا تو وہ پروفیسر سامری کو مار ڈالیں گے۔ حالانکہ میں نہیں مروں گا لیکن
کہ میں پروفیسر سامری کو جسمانی طور پر زندہ رکھنا چاہتا ہوں. ابھی اس سے مجھے بہت سے کام لینے ہیں. اس کے ذریعے بہت سے کام نکالنا چاہتے ہو تو پھر میرے کام آؤں گا اور وہ آنا ہی ہوگا. مگر یہ بتاؤ تم نے یہ مکاری سیکھی کہاں سے ہے؟ میں نے کہا میں نے حاتم طائی کا قصہ سنا تھا. وہ ایک سوال حل کرنے جا رہا تھا کہ راستے میں تمہارے جیسا شیطان مل گیا. وہ دونوں پاؤں سے اپاہج تھا. اس نے کہا مجھے کاندھے پر اٹھا کر فلاں جگہ پہنچا دو. حاتم طائی نے ترس کھا کر اسے کاندھے پر اٹھا لیا. پھر اس شیطان نے اس کے کاندھوں سے اترنا منظور نہیں کیا. جب بھی حاتم طائی اسے اتارنا چاہتا وہ اس کے کاندھوں پر سوار رہ کر دونوں پاؤں کی کینچی اس طرح بناتا تھا کہ وہ حاتم طائی کا دم گھٹنے لگتا تھا. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ ایک بار تم نے دوستی کے کاندھے پر بٹھایا ہے، اب مجھے اتار نہیں سکو گے. میں مکار ہوں اور اپنی جیسی مکار عورت کو پسند کرتا ہوں. تم کاندھے سے اتارنے کی بات کرتی ہو، میں تمہیں سر پہ بٹھاؤں گا. سر پہ بٹھانے والے احسان نہیں جتاتے. میں تمہارے مزاج کو سمجھ گیا ہوں، آئندہ ایسی حماقت نہیں کروں گا. میں چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی. میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسلح گارڈ کی آواز سنی. وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا یار ذرا دیکھو تو یہ وہی سونیا ہے جس کے چرچے ہم سنتے آئے ہیں. بڑی آرزو تھی اسے ایک بار قریب سے دیکھیں. دوسرے نے کہا قریب سے دیکھ تو رہے ہو، وہ تو ٹھیک ہے مگر میں اسے چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں. دوسرے نے کہا معلوم ہوتا ہے تمہارے اندر شیطان بول رہا ہے. ہمیں شیطان کا ایک احسان ماننا چاہیے. جب وہ ہمارے اندر آ کر ہمیں بھڑکاتا ہے تو اچانک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. چاہے ہم کتنے ہی بزدل ہوں گناہ کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. وہ ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا. دوسرے لفظوں میں شیطان اس کو تڑپا رہا تھا. اس نے کہا میں کم از کم اس کا ہاتھ ضرور پکڑوں گا. دوسرے مسلح گارڈ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تنویمی نیند سو رہی ہے، اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. حوث کے مارے نے ریوالور نکالتے ہوئے کہا کیا تم نہیں جانتے جب دیوانگی طاری ہوتی ہے تو دیوانہ انکار نہیں سنتا. جنون کے مارے اس عورت کو بھی قتل کر دیتا ہے جو انکار کرتی ہے. پھر تم تو پہرے دار ہو، صرف ایک دیوار ہو جسے پلک جھپکتے میں یوں گرایا جا سکتا ہے. یہ کہتے اس نے گولی چلا دی ٹھائیں کی آواز کے ساتھ. اس کا ساتھی پہرے دار اپنی جگہ سے اچھلا پھر سیٹ کے نیچے گرا. گرتے گرتے اس نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا. پھر اس نے بھی گولی چلائی. نتیجے کے طور پر دوسرا بھی اپنی جگہ سے اچھل کر گرا. اس کا جنون سرد پڑ چکا تھا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے ٹھنڈے ہو رہے تھے. دشمن نادان نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ سونیا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان نہیں ہے. راستے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. لہذا میں جس گاڑی میں تھی اس کے آگے پیچھے اور بھی مسلح گارڈ سے بھری ہوئی گاڑیاں چل رہی تھی. جب دو بار میری گاڑی سے گولیاں چلنے کی آواز باہر گئی تو سب چکنے ہو گئے. ہم جس راستے سے گزر رہے تھے اس کے ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا، دوسری طرف ڈلان تھی. ہمارے سامنے جانے والی گاڑی صورتحال معلوم کرنے کے لیے ہماری گاڑی کا راستہ روکنا چاہتی تھی مگر روکنے والے کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ بہک گیا یا بہکا دیا گیا. وہ ڈلان کی طرف گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے کی طرف لڑکنے لگی. کتنے ہی مسلح افراد اس گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر آئے. شیطان کہاں موجود نہیں ہوتا. ہماری گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں تھا، اس کے اندر بھی تھا اور وہ تیز رفتاری سے گاڑی کو آگے دوڑاتا جا رہا تھا. ہمارے پیچھے والی گاڑی نے تعاقب جاری رکھا لیکن جو افراد آگے جانے والی گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر آئے تھے انہوں نے مسلسل فائرنگ کی تاکہ ہماری گاڑی کا پہیہ برسٹ ہو جائے اور ہم رک جائیں. ان کی پلاننگ درست تھی لیکن ہماری گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور تعاقب کرنے والی گاڑی کی رفتار بھی کچھ کم نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فائرنگ کی زد میں آ گئی. اچانک ایک پہیہ برسٹ ہوا اور وہ گاڑی بھی ڈلان کی طرف جاتے جاتے بچ گئی مگر رک گئی. وہ مسلح افراد جو تعداد میں کئی تھے دیکھتے ہی دیکھتے صرف بے مصرف ہو کر رہ گئے تھے. وہ ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. ہماری گاڑی ان کی نگاہوں کے سامنے دور ہوتے ہوتے اوجل ہو گئی تھی. میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور روشن دان نما کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی. اس راستے میں دو گاڑیاں حادثے کا شکار ہوئی تھی اس لیے ٹریفک میں ذرا خلل پڑا تھا مگر ہمارے دور نکلتے تک پھر ٹریفک بحال ہو گیا تھا. شیطان نے کہا ابھی تم محفوظ نہیں ہو، کوئی آواز سن رہی ہو؟ میں نے روشن دان سے دور آسمان کی طرف دیکھا. ایک ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا. میں نے کہا ہاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہماری گاڑی کی نگرانی ہو رہی ہے. آگے ایک سرنگ آنے والی ہے، تم اس گاڑی سے اترنے کے لیے تیار رہو. وہ ہیلی کاپٹر ہماری گاڑی کے اوپر پرواز کر رہا تھا لیکن اسے آگے جا کر ذرا بلند ہو جانا پڑا کیونکہ پہاڑی سرنگ آ گئی تھی. جب ہم سرنگ کے ایک سرے سے داخل ہو کر پہاڑی کی دوسری طرف سے دوسرے سرے پر نکلتے تب ہیلی کاپٹر پھر ہماری نگرانی کر سکتا تھا. لیکن اس سرنگ سے گزرنے کے دوران نیم تاریخ راستے میں گاڑی رک گئی. ڈرائیور نے فوراً ہی پچھلا دروازہ کھولا. میں اتر گئی. اس گاڑی کے آگے ایک کار کھڑی ہوئی تھی. میں اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. اسٹیئرنگ سیٹ پر پروفیسر سامری نظر آیا. پھر وہ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور سرنگ سے
से गुजरने लगी। मैं जिस गाड़ी में अब तक सफर कर रही थी वो भी पीछे आ रही थी ताकि हेलीकॉप्टर वालों को शुबा न हो हमने गाड़ी बदल ली है। सुरंग से गुजरने के बाद वही हेलीकॉप्टर नजर आया। हम अपनी पिछली गाड़ी से बहुत दूर निकल गए थे। मैंने पलट कर देखा, हेलीकॉप्टर इसी गाड़ी के ऊपर फासला रखकर परवाज कर रहा था। प्रोफेसर सामरी ने रास्ता बदल दिया। इस रास्ते पर बेशुमार गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। इनमें से कितनी ही गाड़ियां मुख्तलिफ रास्ते बदल कर अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। इनमें से मैं किस गाड़ी में जा रही हूँ ये हेलीकॉप्टर वालों को मालूम न हो सका। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर सामरी मुझे एक बंगले में ले आया। वो पहले ही वादा कर चुका था कि मैं फरार होकर जहाँ भी पहुँचूंगी मेरे लिए मेकअप वगैरह का सामान मुहैया कर दिया जाएगा। इस बंगले में मेरी जरूरत का हर सामान मौजूद था। मैं सबसे पहले अपना हुलिया तब्दील करने बैठ गई। प्रोफेसर सामरी भी मेरे पास आकर बैठ गया। फिर बोला, तुम मेरे लिए मुसीबत बनने लगी थी। मैंने मेकअप करते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हारे फरार होने में शैतान की मदद शामिल न होती और तुम पकड़ी जाती तो दुश्मनों से साफ साफ कह देती कि मैंने तुम पर तरमीमी अमल नहीं किया था। ये भेद खुलने के बाद वो मुझे गोली मार देते। हाँ, मार देते। वो गुस्से से बोला, मेरे ये हाथ देख रही हो, फौलाद है फौलाद। अगर अभी तुम्हारा गला दबा दूं तो क्या पूछ कर दबाओगे? वो यक बयक हंसने लगा। फिर बदले हुए लहजे में बोला, मैं शैतान बोल रहा हूँ। ये प्रोफेसर सामरी महज इसलिए बकवास कर रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर हो गया था। मैंने कहा, शैतान कभी किसी इंसान के पास से गैर हाजिर नहीं रहता। हर लम्हा मौका की ताक में रहता है, मगर जहाँ अपना नुकसान देखता है वहाँ दौड़ लड़ने वालों के दरमियान सालस बनकर आ जाता है। तुम यही चाहते हो ना कि मेरे हाथों प्रोफेसर सामरी की टूट फूट ना हो? वो हंसते हुए बोला, भाई तुम दोनों मेरे अपने हो। सामरी मेरा शागिर्द है और तुम मेरी दोस्त हो। मैं किसी का भी नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम प्रोफेसर सामरी से आखिर कौन सा अहम काम लेना चाहते हो? इसने कहा, पहले अपना हुलिया तब्दील कर लो, फिर बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा। आधे घंटे के अंदर मैंने अपना चेहरा बड़ी हद तक तब्दील कर लिया। दुश्मन मुझे पहचान नहीं सकते थे। फिर मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, चलो मुझे बताओ, बल्कि दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो? वो मुझे ऐसे कमरे में ले गया जहाँ एक दीवार पर बड़ा सा टीवी स्क्रीन नस्ब किया गया था। हम स्क्रीन से तकरीबन 15 फुट के फासले पर आराम से कुर्सियों पर बैठ गए। हमारे सामने एक सेंटर टेबल थी, वहाँ एक रिमोट कंट्रोल रखा हुआ था। प्रोफेसर सामरी ने कहा, जब मैं ना रहूं और तुम स्क्रीन पर कुछ देखना चाहो तो रिमोट कंट्रोलर के जरिए देख सकती हो। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ चुटकी बजाने से काम चलता है। इसने फजा में हाथ बुलंद किया और चुटकी बजाई। इसी लम्हे टीवी स्क्रीन ऑन हो गया। मैंने खुद को वहाँ देखा। मुझे अपने सामने एक और सोनिया नजर आ रही थी। मैंने कहा, ये मैं हूँ। प्रोफेसर सामरी ने कहा, तुम नहीं हो, कोई और है। स्क्रीन पर नजर आने वाली सोनिया पूरे कदो कामत के साथ नजर आ रही थी। कभी चल रही थी, कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी और कभी बोल रही थी। हर अंदाज मेरा अपना था। सामरी ने कहा, ये लड़की मास्टर की से तल्लक रखती है। क्या ये मेरी हम शक्ल है? नहीं, मगर हम शक्ल बनाया गया है। ये कदो कामत और आदत व एतवार में तुमसे ममासलत रखती है। मास्टर की ने इसे तुम्हारी तरह बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। वो इस कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब रहा है। मैंने कहा, यानी इसके जरिए फरहाद को धोखा दिया जाएगा? क्या मास्टर की ये नहीं जानता कि असल सोनिया किसी वक्त भी राज फाश कर सकती है? वो हर पहलू पर गौर कर चुका है। इसका दावा है कि वो असल सोनिया को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगा, इसे अपनी कैद में रखेगा और डमी सोनिया को फरहाद तक पहुंचाएगा। फिर ये सोनिया बाबा साहब के इदारे में पहुंचेगी और इस इदारे से मुताल्लिक जासूसी करती रहेगी। वहाँ की खबरें मास्टर की तक पहुंचाती रहेगी। स्क्रीन पर वो सोनिया नजर आ रही थी। मैंने इसे देखते हुए कहा, ये मुझसे कितनी ही मुशाबत और मुमासलत रखे, फिर भी कोई ना कोई बात मुझसे मुख्तलिफ होगी। मैंने तनवीमी अमल के जरिए इसे मुकम्मल सोनिया बनाया है। ये तुम्हारी हम मजाज बन गई है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ हिप्नोटिज्म के इल्म से मैंने कितना फायदा उठाया है। इसने फिर एक चुटकी बजाई। स्क्रीन पर मंजर बदल गया। सोनिया बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्रोफेसर सामरी पास खड़ा हुआ इस पर तनवीमी अमल कर रहा था और कह रहा था, अब चूंकि तुम मेरी मामूला बन चुकी हो, मेरे हर हुक्म की तामील करोगी, लिहाजा तुम्हें सोनिया का कैसेट सुनाया जा रहा है। तुम्हारे कान इसकी आवाज, इसके लबो लहजे को सुनते रहेंगे और ये लबो लहजा और ये आवाज तुम्हारे दिमाग में नक्श होती रहेगी। जब तुम बेदार होगी तो इसी आवाज और इसी लबो लहजे में गुफ्तगू करोगी। मेरी हम शक्ल सोनिया बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वो तनवीमी अमल के जेरे असर थी। इसने कहा, मैं कैसेट के जरिए सोनिया की आवाज और लबो लहजे को सुनूंगी और इसे अपने जहन में नक्श कर लूंगी। एक कैसेट रिकॉर्डर ऑन किया गया, इसमें से मेरी आवाज सुनाई देने लगी। तनवीमी अमल के जेरे असर रहने वाली इस कैसेट से मेरी बातें सुनती रही और इन बातों को दोहराती जाती थी। थोड़ी देर बाद मंजर बदल गया। अब दूसरे मंजर में वो सोनिया जो तनवीमी अमल के जरिए गहरी नींद
میں تھی بیدار ہو گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کمرے میں پروفیسر سامری کسی شخص کے ساتھ داخل ہوا۔ انہوں نے میری ہم شکل سے کوئی سوال کیا۔ جب اس نے جواب دیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل میرے آواز اور لب و لہجے میں بول رہی تھی۔ سامری نے ہاتھ اٹھا کر چٹکی بجائی، منظر تبدیل ہو گیا۔ پھر اسی طرح میری ہم شکل بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس پر ترمیمی عمل کیا جا رہا تھا۔ سامری نے کمنٹری کرنے کے انداز میں کہا، ہماری آواز اور لب و لہجے کو پوری طرح نقل کرنے کے لیے ذرا وقت لگتا ہے۔ میں ایک ہی بار ترمیمی عمل کے ذریعے ساری باتیں نقش نہیں کرا سکتا تھا، اس لیے ہر روز اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ آخر اس نے تمہارے انداز میں مکمل طور پر بولنا سیکھ لیا۔ منظر پھر بدل گیا، میری ہم شکل پھر بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ترمیمی عمل کے زیر اثر تھی۔ سامری کہہ رہا تھا، اب تم آنکھیں کھولو گی اور بستر سے اٹھو گی، لیکن ترمیمی عمل کے زیر اثر رہو گی۔ تمہارے سامنے بڑے سے اسکرین پر سونیا کی متحرک فلم روکی جائے گی۔ سونیا لڑائی کے دوران جس طرح پینترے بدلتی، جس طرح چالاکی دکھاتی ہے، تم وہ سب دیکھتی رہو گی اور اس کی نقل کرتی جاؤ گی۔ اسکرین پر پروفیسر سامری جو کہہ رہا تھا، اسی کے مطابق تھوڑی دیر بعد منظر تبدیل ہوا۔ میری ہمشکل سونیا نے آنکھیں کھول دی تھی، پھر بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا اسکرین تھا، میری فلم چل رہی تھی۔ بڑی تفصیل سے یہ دکھایا جا رہا تھا کہ لڑنے سے پہلے کس طرح پینترے بدلتی ہوں، میرے پاؤں کس طرح حرکت کرتے ہیں، آنکھیں کس طرح مد مقابل پر جمی رہتی ہیں، اور میں کس طرح اپنے مقابل کو باتوں میں الجھاتی ہوں اور اس پر حملے کرتی ہوں۔ بعض اوقات توقع کے خلاف حرکتیں کرتی ہوں۔ لڑنے کا موقع آتا ہے تو دشمنوں کو اس فریب میں مبتلا رکھتی ہوں کہ اب تب میں حملہ کرنے والی ہوں، مگر اس کے برعکس چالاکی دکھاتی ہوں، اپنا کام نکالتی ہوں، ایک ذرا ہاتھ کیے بغیر دشمنوں کے نرگے سے نکل جاتی ہوں۔ میں اپنی ہم شکل کو ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہی تھی، وہ اسکرین پر مجھے دیکھ رہی تھی اور میری نقل کرتی جا رہی تھی۔ میں نے سامری سے پوچھا، کیا یہ سونیا بن کر ہاتھ بابا صاحب کے ادارے والوں کو بیوقوف بنا سکے گی؟ سامری نے کہا، ماسٹر کی یقین سے کہتا ہے وہ ایسا کر سکے گا۔ جب یہ منظر عام پر آئے گی تو صرف فرہاد اور اس کے چاہنے والے ہی نہیں، ماسک مین اور سپر ماسٹر اور وہ پراسرار شخص سبھی دھوکہ کھائیں گے، اسے سونیا سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، خواہ مخواہ اتنا لمبا چکر چلایا جا رہا ہے، اتنی محنت کر کے سونیا تیار کی جا رہی ہے، میں ایسی ڈمی کو الگ جھپکتے ہی خاک میں ملا دوں گی۔ تمہیں یہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح ایک ڈمی سونیا کو دوسری ڈمی سونیا کاٹ دے گی۔ میں نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اسکرین پر دیکھو۔ میں نے ادھر دیکھا، وہاں میری ہم شکل کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو وہی ڈمی سونیا ہے۔ نہیں، یہ دوسری ڈمی ہے۔ میں نے ناگواری سے پوچھا، کیا سونیاؤں کا بازار لگایا جا رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں نے دوسری ڈمی تیار کی، جیسا کہ تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم وہاں سے فرار ہونے کے بعد یہاں آئی ہو، یہاں سے کہیں اور جاؤ گی اور رپوش رہو گی، حتیٰ کہ فرہاد سے بھی نہیں ملو گی۔ تمہاری جگہ میری یہ ڈمی سونیا کام کرے گی۔ میں نے انکار میں سارا لا کر کہا، مجھے اس کے کئی پہلوؤں سے انکار ہے، جہاں تمہیں انکار ہوگا وہاں میں سمجھوتا کروں گا۔ میں نے کہا، اول تو یہ کہ تمہاری یا کسی کی بھی ڈمی سونیا بابا صاحب کے ادارے میں قدم نہیں رکھے گی، مجھے منظور کرنا پڑے گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم لوگ 2 نہیں 200 ڈمی سونیا تیار کر لو، مگر میں فرہاد کو سونیا کی ذات سے دھوکہ کھانے نہیں دوں گی۔ لہذا جب بھی یہ ڈمیاں منظر عام پر آئیں گی، تم کو میرے پاس ہونا چاہیے یا مجھے فرہاد کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ تم دوسری شرط میں ذرا لچک پیدا کرو، اگر فرہاد تم سے ملے گا یا تم فرہاد کے پاس پہنچ جاؤ گی تو پھر قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دشمنوں کی نظروں میں تم دونوں اہم موہرے ہو، جب تک ایک جگہ ہو جاؤ گے تو دشمن پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں نے شیطانی چالوں کے لیے شطرنج کی جو بساط بچھائی ہے وہ الٹ ہو جائے گی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، پروفیسر سامری عرف مسٹر شیطان، آج تک تم نے شطرنج کی بساط بچھا کر اپنی مرضی سے چالیں چلتے رہے، کیونکہ تم نے مجھے دوست بنا لیا ہے، اپنے کاندھے پر سوار کر لیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی چالیں چلوں گی۔ بے شک تم ہمارے تمام ساتھیوں کو اپنے موہرے سمجھ کر جس خانے میں چلنا چاہو چلو، لیکن فرہاد کو میں اپنی مرضی سے جس خانے میں چاہوں گی پہنچاؤں گی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔